يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا مزید علم، قرآن کا مزید فہم نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم جس مختصر لیکن جامع دعا سے کلاس کا آغاز کریں گے وہ حسن الخاتمہ کی دعا ہے، یعنی ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے لے کر جائیں۔ یہ دعا ہے اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ۔ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے اچھے اختتام کا سوال کرتا ہوں، یعنی جب انسان دنیا سے جائے تو ایمان کی بہترین حالت میں جائے، کیونکہ انسان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جس حالت میں وہ اس دنیا سے جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے اگر اس دنیا سے جائے گا اور شرک کی حالت میں نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو معاف فرما دیں گے۔ کیونکہ بہت سے صحابہ کے بارے میں ہم نے ایسے دیکھا، ایک صحابی تو ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، کوئی نماز بھی ابھی نہیں پڑھی تھی، اور وہ جنگ میں چلے گئے، وہاں پر شہید ہو گئے۔ یعنی ان کے ساتھ معاملہ وہ تمام زندگی کے جو اعمال تھے ان کے، اس کے مطابق نہیں ہوگا۔ جہاں پر ان کا اختتام ہوا، اگر تو وہ ایمان کی حالت میں تھے تو پھر اسی طرح ہی معاملہ ہوگا۔ تو ہم سب کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، ہم اپنی زندگی میں بہت سے فیزز سے گزرتے ہیں، کبھی ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں، کبھی ہم عبادت کی بہترین حالت میں ہوتے ہیں، دل سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ہمارے دل کے اوپر غفلت کا پردہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہر روز مانگنے والی دعاؤں میں یہ دعا شامل کرنی چاہیے کہ جب ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو تو وہ بہترین انداز میں ہو، ہم ایمان کی بہترین حالت میں ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن الخاتمہ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ ہم اپنا سورۃ مائدہ کا آج شروع کرتے ہیں لیسن، آیت نمبر 109 سے۔ سب سے پہلے ہم ٹرانسلیشن دیکھ لیں گے اس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما ینفعنی وزدنی علما۔ جی، آیت نمبر 109 ہے، یوما، جس دن، یجمع، جمع کرے گا، اللہ تعالیٰ، الرسول، تمام رسولوں کو، فیقولو، پھر وہ پوچھے گا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ قالو، تو وہ کہیں گے، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، انکا انتا، یقیناً تو ہی، علام الغیوب، سب سے زیادہ جاننے والا ہے یا غیب کا جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر قیامت کے دن کا احوال ہے، اور یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شروع ہو رہا ہے، جو آج کے آیات میں ہم پڑھیں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کس سے؟ رسول، یعنی تمام پیغمبروں سے، اول سے آخر تک جتنے بھی رسول ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ اور کیا سوال کریں گے کہ ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا، یعنی جب تم نے اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا۔ اور پھر یہ رسول کیا کہیں گے کہ قالوا لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، کیونکہ وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ عام لوگ تو کیا، جو پیغمبر ہوں گے وہ بھی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں وہ بھی اتنے زیادہ ڈرے ہوئے ہوں گے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے، حالانکہ وہ کچھ نہ کچھ تو جانتے تھے کہ ان کی قوم نے ان کو کیا جواب دیا، لیکن وہ کس وجہ سے کہ ایک تو رعب اور ہیبت اور خوف اتنا ہوگا اس دن کا، پھر اللہ تعالیٰ کے ادب اور احترام کی وجہ سے وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں۔ جیسے فرشتوں نے بھی کہا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا تھا تو انہوں نے یہ کیا کیا کہا تھا، لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہی سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے جتنا آپ نے ہمیں بتایا۔ اور پھر یہ ہے کہ تیسری وجہ یہ بھی اس کی ہو سکتی ہے کہ جو پیغمبر ہے وہ اپنی قوم کا ظاہری حال جانتا ہے، یعنی بہت سے لوگ بظاہر تو اسلام لے کر آئے ہوں گے، یعنی ان پر، ان کی دعوت پر لبیک کہا ہوگا، لیکن وہ نہیں جانتے پیغمبر کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ لوگوں نے کیا کیا، یا پھر یہ کہ ان کے اندر ایمان کی کیا حالت تھی۔ تو اسی وجہ سے ان کا علم جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، یعنی لوگوں کا جو ظاہر اور باطن دونوں نہیں جانتے، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ آپ ہی ظاہر اور غیب کو جاننے والے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کے جانے کے بعد جیسے لوگوں نے کیا کیا تو اس کے بارے میں وہ نہیں جانتے۔ جیسے ایک حدیث آتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حوض کوثر پر موجود ہوں گے تو وہاں پر کئی لوگوں کو ان کے پاس لایا جائے گا، یعنی وہ بظاہر آپ کے پاس آ رہے ہوں گے لیکن ان کو دور ہٹا دیا جائے گا، اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि ए मेरे रब, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं। तो जवाब में कहा जाएगा कि आप नहीं जानते, आप इन्होंने आपके जाने के बाद क्या क्या बिदात इख्तियार कर ली थी, यानी दीन में नई चीजें इख्तियार कर ली थी। तो उस नबी को इल्म नहीं होता जो दुनिया से चला जाता है कि उसके बाद उसकी उम्मत क्या कर रही है। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो बिदात है उसको छोटा मामला नहीं समझना चाहिए। यानी ये ऐसी चीज है कि जो अ, रद्द की जाने वाली चीज है, रिजेक्टेड चीज है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है ना कि मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द। यानी जिसने दीन में ऐसी एक बात निकाली कि जो उस दीन में नहीं है, तो वो मरदूद है, यानी रिजेक्टेड है। और फिर से ये यानी पैगंबरों का ये भी पता चल रहा है कि अल्लाह ताला के अदब और एहतराम की वजह से भी उन्होंने ऐसा कहा कि जैसे यानी बहुत कोई इल्म वाला शख्स हो तो इंसान उसके सामने खामोशी इख्तियार करता है, जो अपने आप को कम इल्म समझता है। तो इसी तरह पैगंबर जो है वो अल्लाह ताला के इल्म के आगे, अल्लाह ताला के एहतराम, हैबत, रोब के आगे वही जवाब देंगे कि ला इल्म लना। ठीक है। और फिर उसके बाद ये है कि यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि रसूलों से क्यों पूछा जाएगा, माजा उजिब्तुम, कि तुम्हें जवाब क्या दिया गया, लोगों से क्यों नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हमने कुरान में एक और जगह भी पढ़ा कि रसूल जो होते हैं वो अपनी उम्मत पर गवाह होते हैं, उनको गवाह बनाकर लाया जाएगा। और दूसरी ये चीज़ जो है ये अल्लाह ताला की नाराज़गी की अलामत है। यानी अल्लाह ताला उस दिन कुछ लोगों से इतने ज़्यादा नाराज़ होंगे कि उनसे कलाम करना तक भी पसंद नहीं करेंगे। जैसे हमें एक सूरह में मिलता है ना कि जैसे जो जिंदा दरगोर की जाने वाली लड़की है, उससे पूछा जाएगा, यानी वो बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बच्ची जो है, उससे पूछा जाएगा कि तुम्हें किस गुनाह की पादाश में जिंदा दफन किया गया। यानी अल्लाह ताला उस दफन करने वाले से नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि अल्लाह ताला के गजब की, नाराजगी की अलामत होगी कि अल्लाह ताला उनसे कलाम करना भी पसंद नहीं करेंगे। और कुछ और लोगों के बारे में भी हमें हदीस से मिलता है कि अल्लाह ताला कुछ और लोगों से भी कलाम नहीं करेंगे क़यामत के दिन। वो कौन से लोग हैं? जो एहसान करके जताने वाला है, या फिर जो झूठी कसम खाने वाला है, झूठी कसम खा के माल बेचने वाला, या फिर ये है कि अपना आज़ार जो है वो टखनों से नीचे लटकाने वाला। तो ये कुछ ऐसे लोगों का बताया गया कि जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन कलाम भी नहीं करेंगे। और फिर यहाँ पर ये जो सवाल जवाब का मौका है क़यामत के दिन का, यहाँ पर एक नक्शा खींचा जा रहा है कि वहां पर उम्मतें भी मौजूद होंगी, वहां पर उनके पैगंबर भी मौजूद होंगे। और फिर वहां पर अल्लाह ताला उनसे सवाल जवाब करेंगे कि तुम्हें क्या जवाब मिला था। और फिर वो कहेंगे कि ला इल्म लना इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, बेशक अल्लाह ताला आप ही सब गैब और हाजिर के मामलात को जानने वाले हैं। और फिर यह है कि यानी फिर अल्लाह ताला आगे जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बतौर ख़ास खिताब फरमाएंगे। और यहाँ पर हम अब आगे पहले इस आयत की ट्रांसलेशन देख लेते हैं, फिर इसको इंशाल्लाह पार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे। इस कौल अल्लाहु, जब अल्लाह ताला फरमाएगा या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्ने मरियम, उस्कुर नेमती, मेरी नेमत याद करो या मेरे इनाम को याद करो, अलैका व अला वालिदतिक, जो तुम पर किया और तुम्हारी वालदा पर किया, इस अय्यतुका, जब मैंने तुम्हारी तायीद की या मदद की, बिरूहिल कुदस, रूह पाक के जरिए, तो कल्लिमुन्नासा, तुमने कलाम किया या कलाम करते थे लोगों से, फिल महदी व कहला, महदी कहते हैं कि गोद में या फिर झूले में, व कहला और बड़ी उम्र में, व इस अल्लम तुकल किताबा वल हिकमा, और जो मैंने तुम्हें तालीम दी किताब की और हिकमत की, व तौराता वल इंजील, और तौरात और इंजील की तालीम दी, व इस तखलुकु मिनत तीनी, कि जब तुम मिट्टी से बनाते थे, कहियत तैरी, परिंदे की माने एक सूरत, बिइज़्नी, मेरे हुक्म से, फतनफुखु फीहा, तो उसमें फूंक मारते थे, फतकूनु तैरन, तो वो परिंदा यानी हकीकी परिंदा बन जाता, बिइज़्नी, मेरे हुक्म से, वतुबरिउल अकमहा, और तुम पैदाइशी अंधे को ठीक कर देते, वल अबरसा, और कोढ़ी को, या जो बर्स का मर्ज होता है, बिइज़्नी, मेरे हुक्म से, व इस तुखरिजुल मौता बिइज़्नी, और जब तुम मेरे हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते थे, व इस कफफ्तु बनी इसराइला, और जब मैंने बनी इसराइल को रोके रखा, अनका तुमसे, इस जितहुम बिल बय्यिनात, जब तुम उनके पास खुली निशानियां लेकर आए, फ़क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम, तो उन लोगों में से जिन्होंने कुफर किया उन्होंने कहा, इन हाजा इल्ला सिहरुन मुबीन, ये कुछ नहीं है मगर एक खुला जादू है। तो यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से एक खास खिताब है अल्लाह ताला का। और इसमें बहुत खूबसूरत बातें हैं। इसको हम देखते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ताला अपनी नेमतों का याद करवा रहे हैं कि इस क़ाल अल्लाहु, जब अल्लाह ताला फरमाएंगे या ईसा इब्ने मरियम, ए ईसा इब्ने मरियम, उन नेमतों को याद करो कि जो मैंने तुम्हारे ऊपर की और फिर तुम्हारी वालदा पर भी की। तो सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर यह है कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नेमतें तो उनको याद करवाई जा रही हैं, जैसे हम सूरत तकासुर में भी पढ़ते हैं कि हर इंसान से उसकी नेमतों का सवाल होगा। लेकिन यहाँ पर उनकी वालदा की नेमतों का उनको क्यों याद दिलवाया जा रहा है? तो इससे ये भी पता चलता है कि वालिदैन की जो नेमतें होती है ना, औलाद उनमें हिस्सेदार होती है। जैसे इंसान की अपनी मेहनत से भी उसको उसको कुछ चीज़ें मिलती हैं,
اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو والدین کی طرف سے ان کو ملتی ہیں. اگر جو والدین کی کمائی ہوئی دولت ہے اس میں انسان حصے دار ہوتا ہے. پھر جو اولاد کی اگر والدین کی کوئی نیک نامی ہے، ان کا کوئی اعزاز ہے، تو وہ تو اولاد اس میں ویسے ہی حصے دار ہوتی ہے. یہ ایسی نعمتیں ہوتی ہیں جو انسان کو مفت میں مل جاتی ہیں. یعنی اگر کسی کی نیک نامی ہے تو اس کی اولاد کی عزت اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے والد یا والدہ ایک اچھے انسان ہیں یا نیک انسان ہیں. پھر اسی طرح والدین کی جو صحت ہے وہ بھی اولاد کے لیے نعمت ہے. والدین کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کرتے ہیں، ان کو علم، حکمت، دولت عطا کرتے ہیں، تو اولاد جو ہے وہ اس نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی نعمتوں کی یاد دلا رہے ہیں. تو ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کو دی اور اس سے ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جیسے ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملتا ہے نا کہ قرآن میں انہوں نے ایک جگہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں کہ میں اپنی نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں اور والدین کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں جو میرے والد کو دی گئی. اور وہ کون سی نعمت تھی؟ ان کے والد تھے حضرت داؤد علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت تھی وہ وراثت میں ملی، نبوت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی عطا کی گئی. تو یعنی والدین کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی اولاد کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، تو اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے جو ہمیں والدین کے واسطے سے ملی ہیں. اور پھر اس کے بعد یہاں پر کیا کہا گیا کہ اپنی والدہ پر جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو. اور ان کی والدہ کون تھی؟ حضرت مریم علیہ السلام. تم تھوڑا سا ایک جائزہ لے لیتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں کی تھی. سب سے پہلے یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تھا. جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ ان کی والدہ نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو میں اسے اللہ تعالیٰ کے گھر کی، جس کو ہیکل کہا جاتا تھا، اس کی عبادت کے لیے میں اس کو مختص کر دوں گی، یعنی اسے دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی. لیکن کیا ہوا کہ بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام حضرت مریم رکھا گیا، اور ہیکل والے ان کو قبول نہیں کر رہے تھے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، ہیکل والوں نے ان کو قبول کیا، اور وہ پہلی لڑکی تھی کہ جب وہاں پر عبادت کے لیے لے کے جائی گئی. پھر دوسری کیا تھی کہ حضرت ذکریا علیہ السلام جو نبی بھی تھے اور ان کے خالو بھی تھے، انہوں نے کفالت کی ان کی. اور پھر یہ کہ جب وہ حضرت ذکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو ان کو بے موسمی پھل وہاں پر دیکھتے تو پوچھتے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں. تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی ان کو رزق بھی دیا جاتا تھا وہاں پر. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو علم بھی عطا کیا گیا. پھر ان کو وہاں پر عبادت کے مواقع اتنے ملے کہ ہمیں ایک جگہ پتہ چلتا ہے قرآن میں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، یعنی اجتماعی عبادت کریں. جو ہیکل میں جو لوگ عبادت کرتے تھے آپ ان کے ساتھ مل کر عبادت کریں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا جہان میں سب عورتوں پر چن لیا. یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے کہ دنیا میں 4 جو ہیں وہ عورتیں بہت یعنی کامل ہوئیں، جن میں حضرت مریم علیہ السلام بھی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بیٹا دیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی، یعنی بغیر باپ کے معجزاتی طور پر اولاد عطا کی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام پہ اور کیا نعمت کی تھی کہ ان کی جو ولادت کا وقت تھا وہ بہت آسان کر دیا تھا. وہاں پر ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کھجوریں ان کے لیے جو تھیں وہ ٹپکا دی. پھر اس کے بعد ان کو صدیقہ کہا گیا. ایک جگہ ہم نے اسی سورہ میں پڑھا ہے کہ ان کی والدہ جو تھی وہ صدیقہ تھی، یعنی سچی کہلائیں. اتنا بڑا ٹائٹل ان کو ملا. پھر اس کے بعد جب بنی اسرائیل نے ان پر الزام لگایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے متعلق، تو پھر یہ کہ ان کے بچے نے ان کی گواہی دی، یعنی اس بچے نے بول کر بتایا. تو ایسی نعمتیں جو ہیں وہ کس عورت کو دنیا میں دی گئی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام پر خاص انعامات کیے اور ان کو دنیا میں چن لیا. اور یہی نعمتیں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کروا رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یعنی ایک ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی نعمتیں جو اس کو دی گئی ہیں نا وہ قیامت کے دن یاد کروائیں گے. تو پھر ہمیں یعنی اس دنیا میں بھی اپنی نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں وہ ہمیں یاد کر لینی چاہیے تاکہ ہم شکر ادا کرنے کے قابل ہو سکیں. اور پھر یہ کہ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان زبان سے بھی شکر ادا کرے اور اپنی عبادت میں محنت کرے. یہ صحیح اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا کرتے تھے اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے قدم مبارک سو جاتے. لوگ ان سے کہتے کہ آپ کے تو اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے اللہ تعالیٰ نے، آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کیے جائیں، عبادت میں محنت کی جائے. تو یہ سب نعمتیں ہم نے ایک چھوٹا سا جائزہ لیا حضرت مریم علیہ السلام کی.
اب دیکھتے ہیں جو اس آیت میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ از ایتو کا بروح القدس، کہ میں نے روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ تمہاری مدد کی۔ تو یہاں پر روح القدس جو قدس کہتے ہیں یعنی پاک روح کو، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا، آپ ملائکہ کے سردار بھی ہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ کہا گیا کہ ملائکہ کے سردار کے ذریعے تمہاری مدد کی، یعنی ایک عام فرشتے کے ذریعے مدد کا آنا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن سردار الملائکہ کے ذریعے مدد کا آنا یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کی گئی۔ اور پھر دوسری چیز کیا ہے، دوسری نعمت کیا ہے، تکلم الناسا، کہ آپ لوگوں سے کلام کرتے تھے، فی المہدی، جھولے میں، وکہلا، اور پختہ عمر میں۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، کہ بول کر اپنی والدہ کی گواہی دی، اور کہا جاتا ہے کہ جو انہوں نے جھولے میں بھی کلام کیا تھا وہ بہت فصیح اور بلیغ کلام تھا۔ عام طور پر چھوٹے بچے جو بات کرتے ہیں یا بولتے ہیں تو ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے، یا جس طرح سے وہ یعنی بولنا سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی کہ انہوں نے جو جھولے میں کلام کیا وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کیا کہا کہ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ ایک دیکھیں دودھ پیتے بچے سے یہ کلام اللہ تعالیٰ کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنتو، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں میں ہوں۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، ما دمت حیا، میں جب تک زندہ رہوں۔ تو یہ وہ کلام تھا کہ جو آپ نے یعنی ایک بالکل بچپن میں، اور بالکل آپ یہ کہہ لیں کہ گود میں تھے اس وقت آپ نے جب یہ کلام کیا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا کہی گئی، وہ کہلا، اور کہولت کی جو عمر ہوتی ہے اس کو وہ 30 سے 40 سال کی عمر کو کہا گیا۔ اس دوران میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کلام کیا اس میں کیا خوبی تھی، یعنی اس عمر میں تو ہر کوئی کلام کرتا ہے، لیکن اس میں معجزہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو یعنی زور کلام دیا گیا تھا، اور جس طرح وہ واز کرتے تھے اور لوگوں کے دلوں کے اندر اتر جاتا تھا، یعنی ان کا حسن کلام اتنا تھا کہ وہ لوگوں کے اندر ان کی بات اتر جاتی تھی، ان کا انداز خطابت اتنا زبردست تھا۔ اور پھر جیسے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے نا، کہ جیسے ہم یعنی اپنی بات کو بہترین انداز میں کنوے کرنا، بہت سے لوگ یعنی ان کے پاس علم بہت ہوتا ہے، کئی دفعہ اپنی فیلنگز بہت زیادہ دل میں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اس کو کنوے نہیں کر پاتے کسی کے ساتھ۔ اگر کوئی اپنی یعنی پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہو، اس کے لیے وہ نہیں کر پاتے، یا پھر اپنی بات کوئی سمجھانی ہے نہیں سمجھا پاتے، تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نعمت دی گئی ہے اس پہ بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے کہ اپنی بات بہترین انداز میں یعنی دوسروں کو سمجھانے کے قابل ہو سکیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی یہ خوبی تھی کہ کہولت یعنی 30 سے 40 سال کی عمر کے دوران بھی وہ بہت ہی عمدہ خطاب کرتے تھے۔ پھر تیسری چیز کیا بتائی گئی، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سکھایا۔ کتاب یہاں پر کتابت سے مراد یعنی لکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے، آپ لکھنا پڑھنا دونوں جانتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت، علم عطا کیا، پھر فہم عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل اور بہت سمجھداری عطا کی، یہ جو کہا گیا نا والحکمت، تو حکمت ہر چیز کی تھی، یعنی بہت زیادہ ان میں سمجھداری تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی تھی۔ اور پھر تورات اور انجیل دونوں کا علم ان کو عطا کیا گیا تھا، یعنی یہ ہے کہ تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کی تعلیم دی گئی، اور حضرت جو انجیل تھی وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہی نازل کی گئی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 10 سال کی عمر میں اتنے خوبصورت انداز میں تورات پڑھتے تھے کہ جو یہودی علماء تھے وہ حیران رہ جاتے تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہی ایک تعلیم تھی۔ اب یہ تمام صفات جو ہیں ان کو اگر ہم ذہن میں رکھتے جائیں اور ایک شخصیت بنائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی خوبیاں عطا کی تھی، یعنی بچپن میں بولے، پھر یہ کہ بڑی عمر میں زبردست کمیونیکیشن سکلز تھی ان کی، لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، سمجھدار تھے، وزڈم والے تھے، اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ تورات اور انجیل بھی جانتے تھے، یعنی اس زمانے میں جو آسمانی کتابوں کا علم جس کے پاس ہوتا تھا وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتا تھا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یعنی اتنی زیادہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی نعمتیں دی، اور قیامت کے دن ان نعمتوں کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ اور نعمتیں ہیں، یعنی کچھ اور سکلز بھی آپ کہہ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی، وہ استخلق من الطین، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے ایک پرندہ بناتے تھے، پرندے کے معنی ایک شکل بناتے تھے، پھر اس میں فتنفخ فیہا، تو اس میں پھونک مارتے تھے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پھونک میں بھی تاثیر تھی، لیکن بِإِذْنِ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک حقیقی پرندہ ہو کر اڑنے لگتا، لیکن یہ سب وہ اپنے مرضی سے نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ،
جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے آپ اس کو بھی بالکل ٹھیک کر دیتے تھے، ول ابرس، اور جو برس کا مریض ہے اس کو بھی ٹھیک کر دیتے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، بھی میرے اذن سے یا میرے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پیغمبر ہیں وہ کبھی بھی اپنی مرضی سے معجزہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ اگر لوگ اس سے کوئی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، اس سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز دکھاؤ، تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ وہ کبھی بھی جو ہے کوئی بھی معجزہ ظاہر کر دے۔ تو یہ چیز بار بار یہاں پر بھی ازنی کا ورڈ اس لیے ریپیٹ ہو رہا ہے کہ اس میں یہی بتانا مقصود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے، یہ ان کی اپنی ذاتی طاقت نہیں تھی، یا نعوذ باللہ جس طرح سے عیسائی کہتے ہیں کہ یہ خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے، تو ایسا نہیں ہے، خدا کے اذن سے وہ ہر کام کرتے تھے۔ اور پھر اگلا معجزہ کیا بتایا گیا؟ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تم کیا کرتے تھے، مردوں کو میرے حکم سے اٹھا کر کھڑا کرتے تھے۔ یعنی قبرستان کے پاس سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرتے، کسی بھی قبر کے پاس جا کر کہتے یعنی کہ اس میں جو بھی مردہ ہے وہ باہر آ جائے، تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر باہر آ جاتا۔ تخرجو کہتے ہیں نکالنا، یعنی قبر سے بھی مردے کو زندہ کر کے نکال لیتے تھے۔ اور سورہ آل عمران میں کہا گیا کہ اوجل موتا، اوجل موتا یعنی مردے کو زندہ کرتے تھے۔ اب تخرجو جو ہوگا وہ دفن کرنے کے بعد قبر سے نکالنے کو کہا جائے گا، اور وہ اوجی کہا جائے گا کہ یعنی ابھی دفن نہیں کیا گیا اس مردے کو بھی زندہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ اور پھر اگلا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نعمت کیا بتائی، وہ اس کففتو بنی اسرائیل، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو روکے رکھا ان کا تم سے، یعنی کیسے روکے رکھا کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے اور آپ کو یعنی جان سے مارنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ ان کے ہاتھ روکے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو اٹھا ہی لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور وہ کیوں دشمن تھے؟ اس جئتہم البینات، جب آپ ان کے پاس واضح نشانیاں معجزات لے کر آئے، فقال الذین کفروا منہم، تو ان میں سے جو لوگ کافر تھے جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے کیا کہا کہ ان معجزات کو ماننے کے بجائے یہ کہا کہ الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی یہ جو تمام معجزات ہیں، یا یہ جو تمام ہم نے پیچھے پڑھے کہ جیسے پرندہ اڑنا شروع کر دیتا، یا مردہ اٹھ کر کلام کرنا شروع کر دیتا، یا پیدائشی اندھا دیکھنا شروع کر دیتا، اس کے علاوہ بھی ایک اور معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یعنی یہ بھی تھا جو یہاں پر ابھی ذکر نہیں ہے، کہ گھروں میں جو وہ کھاتے تھے، یا پھر یہ کہ جو گھروں میں ذخیرہ کرتے تھے وہ بھی بتا دیتے تھے کہ تمہارے گھر میں کیا ہے، یہ تم نے کیا کھایا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو انہوں نے بجائے ماننے کے، انہوں نے سحر یا جادو کہنا شروع کر دیا۔ تو آگے یہ سب لوگوں کی بات نہیں، اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار بھی تھے، ان کو حواری کہا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے آگے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب میں نے وحی کی الی الحواریین، حواریوں کی طرف، ان آمنو بی و برسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، قالوا آمنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ تو یہاں پر اس لفظ کو، اس ورڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وحی کرنا کیا ہے۔ وحی ایک تو شرعی وحی ہوتی ہے نا، کہ جو پیغمبروں کی طرف کی جاتی ہے فرشتوں کے ذریعے، اور ایک وحی ہوتی ہے القاء یا دل میں خیال ڈالنا۔ تو یہاں پر اسی وحی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو دل میں خیال ڈالا جاتا ہے، جیسے سورہ نحل میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یعنی اس کے دل میں خیال ڈالا، اس کو سکھایا کہ تم کس طرح سے پہاڑوں میں، جنگلوں میں سفر کرو، اور پھر اس کے بعد شہد کے چھتے بناؤ، شہد بناؤ۔ اور اسی طرح یعنی ہر جو جاندار ہے، ہر پرندہ ہے، جانور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو سکھایا ہے نا کہ کس طرح زندہ رہنا ہے، اس کو جو ہدایت دی، وہ اصل میں اس کی طرف وحی کی گئی۔ اور قرآن میں ہمیں ایک اور جگہ بھی ملتا ہے، ام موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بھی فرمایا گیا کہ ہم نے اس کی طرف وحی کی، یعنی ان کے دل میں خیال ڈالا کہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں ڈال کے تم سمندر میں ڈال دو۔ تو یہ سب وحی کی قسمیں ہیں کہ انسان کے دل میں کسی خیال کا آ جانا، یا پھر یہ کہ اچانک سے کوئی چیز کا، جیسے کہتے ہیں نا کہ سوج جانا، کسی اور کو نہیں سوچتی وہ چیز، تو اس کے دل میں کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ تو وہاں پر، یہاں پر اسی وحی کی بات ہو رہی ہے۔ اب حواری کون لوگ تھے؟ حواری وہ لوگ تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند مخلص مددگار تھے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 12 بتائی جاتی ہے۔ بہت بڑی بنی اسرائیل قوم تھی، لیکن ان میں سے صرف 12 لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک خالص مخلص ساتھی تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا نا کہ اس میں اب ہم وحی کے بارے میں جیسے ہم پڑھ رہے تھے، تو اس سے پہلے بھی ہم نے جیسے دیکھا تھا حابیل اور قابیل کا واقعہ دیکھا تھا، اسی سورہ میں ہم نے پڑھا۔ اس میں جب قابیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا،
اور کوے نے قابیل کو جو تھی وہ قبر کھودنا سکھائی، لیکن یہ بھی کہ کوے کے دل میں کیسے آیا، تو یہ بھی یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی قسم ہے کہ ہر جاندار کو اس کا رہنا، گھونسلہ بنانا یا اپنا گھر بنانا یا جس طرح بھی اس نے رہنا ہے، اپنا رزق حاصل کرنا ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سکھائی جاتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یعنی جس کے ساتھ بھی کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے دل میں ایسا خیال ڈال دیتے ہیں، جیسے ابھی اگر ہم اس کو دیکھیں اپنی زندگی میں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اچانک سے اس کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آ جاتا ہے، غلط راستے پہ چلتا چلتا انسان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ایسا کوئی خیال ڈال دے۔ اور پھر آگے ہم اب حواریوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ حواری ان کو کیوں کہا جاتا تھا۔ بہت سی روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے رنگ بہت زیادہ سفید تھے اور ان کے دل سفید تھے، دل ان کے خالص تھے، اور یہاں پر ان کو چنا گیا۔ اگر ایک سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل ایک بہت بڑی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے صرف 12 لوگوں کو کیوں چنا، یعنی ان میں کیا ایسی کوئی خاص بات تھی؟ تو جو ہر ایک نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دل میں خیال ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، تو انسان میں کیا فرق ہوتا ہے کہ ایک کے دل میں ڈالا اور ایک کے دل میں نہیں ڈالا؟ تو یہ طلب اور چاہت کا فرق ہوتا ہے، خاص طور پر ہدایت کے معاملے میں، دین کے علم کے معاملے میں جب تک انسان کے اندر طلب نہیں ہوگی، چاہت نہیں ہوگی، کوئی تڑپ نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ وہ کبھی عطا نہیں کرتے۔ تو کچھ خاص دل ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، تو یہ ہماری ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سچے اور خالص لوگ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ اور پھر جس کام کے لیے بھی یعنی انسان سچا خالص ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی محروم نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ان کی طرف وحی کی کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر، تو یہاں پر رسول سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان سے کہا گیا کہ ان پر ایمان لاؤ۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ قالوا آمنا، انہوں نے فوراً یہ کہا کہ ہم فرما بردار ہیں، یعنی ہم ایمان لائے، واشہد، اور آپ گواہ رہیں۔ گواہ کون رہیں؟ یعنی پیغمبر جو سامنے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا کہ جس کی طرف سے وہ وحی کی گئی تھی کہ مجھ پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ آپ گواہ رہیں بِأَنَّنَا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا گواہ بنایا جا سکتا ہے، کہ یعنی جو انہوں نے کہا نا کہ وشہد، اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ آپ گواہ رہیں، تو بالکل اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا جا سکتا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر گواہ بنایا، کہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ آپ گواہ رہیں کہ میں نے اپنا پیغام پوری طرح پہنچا دیا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا یعنی نکاح کرنے کا ایک معاہدہ کیا تھا نا کہ 8 یا 10 سال کی مدت پوری کرو، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ اور پھر ہماری زندگی میں بھی بعض دفعہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کئی ایسی نیکیاں ہوتی ہیں کہ جو انسان، یا کئی ایسا کوئی اچھا کام ہے انسان دوسروں کی نظر سے چھپ کے کرنا چاہتا ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کو انسان دل میں گواہ بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ گواہ رہیں کہ یہ کام میں نے صرف آپ کے لیے کیا ہے۔ تو ایسے عمل کی بہت بڑی جزا ہے کہ جو صرف انسان کے اور اس کے درمیان ہو اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا گواہ ہو۔ اور بعض دفعہ کہ ایسی سچویشن آتی ہے کہ انسان صحیح ہونے کے باوجود سب اس کو غلط سمجھ رہے ہیں کسی ایک معاملے میں، تو انسان پھر اپنے دل میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو گواہ ہیں اس چیز پر کہ میں حق پر ہوں۔ تو بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، تو یہاں پر اپنے ایمان پہ وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز نوٹس کرنے کی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ قالوا آمنا، ہم ایمان لائے، اور پھر آگے یہ کہا کہ ہم اسلام، یعنی آپ یہ گواہ ہیں کہ ہم پورے فرما بردار ہیں، اسلام کا ورڈ یوز کیا انہوں نے۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ جو ایمان ہوتا ہے وہ انسان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے، اور جو اسلام ہوتی ہے وہ ظاہری کیفیت ہوتی ہے۔ سورہ حجرات میں ہم نے پڑھا نا کہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہیں نہیں تم اسلام لائے، کیونکہ ان کے جو اعمال تھے وہ ظاہری تھے، اس لیے ان کو کہا گیا کہ نہیں تم اسلام لائے، ایمان نہیں لائے۔ تو جو ایمان ہوتی ہے وہ انسان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ دل سے ایمان لائے، بلکہ ظاہری طور پر بھی انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ اور پھر اس کے علاوہ یعنی یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے میں سچے تھے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں سچے تھے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو حواری ہیں ان کے ایمان لانے کو اپنی نعمت قرار دیا، جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ جو ایمان لانے یا نیک اعمال کی جو توفیق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جو ان کے ایمان لانے میں کس چیز نے کردار ادا کیا؟ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی وحی تھی، اور دوسری چیز اس کی توفیق تھی، یعنی انہوں نے شبہات میں آئے بغیر اس کو یقین کر لیا، ایمان بھی لے آئے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ان پر خاص مدد تھی، ان پر انعام تھا۔ اور پھر انہوں نے کس چیز کی گواہی دی؟ یہاں پر کس چیز پر ایمان لائے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر،
اور آپ کے رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں۔ یعنی جو اس زمانے میں جیسے کہا گیا نا کہ جو کافر تھے انہوں نے کیا کفر کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اور اس زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں موجود تھے تو اس وقت تو کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا تھا، کیونکہ ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو معجزات دکھائے تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کچھ نے یقین کر لیا 12 لوگوں نے، اور باقی پوری قوم ایسی تھی کہ جنہوں نے ان کو جھٹلا دیا، انہوں نے یقین ہی نہیں کیا۔ تو پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد یہ شرک شروع ہوا کہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا خدا کہنا شروع کر دیا۔ اور پھر یہ ہے کہ یعنی جو یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ یعنی جن لوگوں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی ان کے علاوہ، یعنی اس پر بھی اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر یہ ہے کہ ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو اس سے اگلی آیت میں جو شروع ہوگا وہ ہے حواریوں کے بارے میں، ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا۔ اور اصل میں اس کا یہ ہے کہ اس کی ذرا کنٹینیوشن خراب ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اس کو کل ہی کریں گے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا سوال کیا، ایک معجزے کا مطالبہ کیا، اور پھر وہ پورا کیا گیا یا نہیں۔ اور اسی میں ہم المائدہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ جس پر اس سورہ کا نام ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، آیت نمبر 111 تک۔ کل انشاءاللہ نیکسٹ ہم شروع کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 112 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا میں بتا دوں کہ کل ہم حواریوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور یہ وہی گفتگو ہے جو کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان ہو رہی ہے، اسی کے دوران میں یہ ابھی ساری، اور ابھی وہ کنٹینیو ہے گفتگو۔ اور حواریوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند مخلص ساتھی تھے کہ جو دل سے ان کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 12 بتائی جاتی ہے، اور یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہی تھے۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کا جو آگے مطالبہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بات چیت شروع ہو رہی ہے، انہوں نے کیا کہا۔ اور یہ گفتگو اللہ تعالیٰ یعنی روز قیامت جو ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس قول الحواریون، جب کہا حواریوں نے، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، حل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے، ان ینزل علینا، کہ وہ ہم پر نازل کر دے، مائدتن، ایک دسترخوان، من السماء، آسمان سے، قال اتقوا اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو یہاں پر جو حواری تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو مطالبہ کیا تھا، سب سے پہلے تو اس کی وجہ جان لیتے ہیں کہ انہوں نے کیوں مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا وہ شک کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی ایک درخواست تھی، کیونکہ ہم حواریوں کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے تھے، اور اس سے پچھلی آیت میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا تھا اپنے ایمان پر، تو وہ دل سے خالص تھے، لیکن وہ ایک درخواست کر رہے تھے کہ کیا آپ کا رب جو ہے وہ ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہاں پر ایک اور چیز بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ یہاں پر یہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یا عیسی ابن مریم، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے نام سے پکار رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کو ایسی اجازت نہیں تھی، ان کو یا محمد کہنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ جو بدو تھے، جو دیہاتی لوگ تھے، وہ آپ کو ایسے پکارتے تھے، لیکن اس سے منع کیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ بہترین اصحاب آپ کو عطا کیے گئے، بہترین حواری عطا کیے گئے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ہر نبی کو حواری دیے جاتے ہیں، اور جو میرے حواری ہیں وہ کون ہیں؟ زبیر بن عوام، یعنی تو سارے صحابہ ہی حواری تھے، لیکن خاص طور پہ جس کو اپنا ساتھی آپ نے حواری کہا وہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہاں پر جو استطاعت کا ورڈ ہے نا، یعنی یہ اس میننگ میں نہیں ہے کہ ان کو کوئی شک تھا، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نعوذ باللہ کر نہیں سکتے۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارادہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر یعنی کوئی خوان یا دسترخوان نازل کر دیں، یا پھر یہ کہ ایک درخواست ہے کہ آپ کا رب مانے گا کہ ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل کر دیں۔ اور پھر یہاں پر یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر کام کی قدرت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اس سے مراد یہ لیں گے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں، جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ شخص یہ کام کر سکتا ہے، لیکن ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کین یو ڈو می اے فیور، کہ کیا آپ میرے لیے کوئی یہ کام کر سکتے ہیں، فیور کر سکتے ہیں، تو پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کر دیں گے۔ تو اسی طرح وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں۔
تو यहाँ पर ईसा अलैहि सलाम से जो उन्होंने मुतालबा किया क्या कि अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतन, कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर एक माइदा या दस्तरखान नाजिल फरमा दे। और जो माइदा है वो दस्तरखान को भी कहा जाता है, खाने को भी कहा जाता है। एक पूरा ऐसे लगा हुआ टेबल जिसपे हर चीज जो है वो प्रॉपर जगह पर रखी हुई है, उसको भी माइदा कहा जाता है। और इस सूरत का नाम भी हमने पढ़ा कि इसी वर्ड से है। और फिर उनका ये था कि अपने ईमान में पुख्तगी के लिए उन्होंने ये अल्लाह ताला से मुतालबा किया था, हजरत ईसा अलैहि सलाम से। और वो जानते भी थे, यानी यहाँ देखे ना कि उन्होंने ये कहा कि हल यस्ततीउ रब्बू का, कि क्या आपका रब नाजिल कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग उस वक्त उनके साथ मौजूद थे, जो उनके हवारी थे, उनको पता था कि वो इंसान है, वो रब नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। और फिर उनको ये भी पता था कि वो अल्लाह ताला के बेटे नहीं बल्कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। और फिर उनको यानी इस चीज का उनका जो मुतालबा है ये चीज जाहिर कर रही है कि उनको ये पता था कि कोई रब है जो अल्लाह ताला के यानी अल्लाह ताला का वजूद है, या एक रब का वजूद है जो हजरत ईसा अलैहि सलाम के हाथ पर मुअज्जिज़ात जाहिर करता है, और कि हजरत ईसा अलैहि सलाम का अपना इख्तियार नहीं है। और फिर ये है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम ने उनको क्या जवाब दिया, इत्तकुल्लाह, के डर जाओ अल्लाह ताला से, यानी तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्योंकि इससे पहले हम जानते हैं ना बनी इसराइल की क्या हिस्ट्री है, कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे अल्लाह ताला के बारे में, अपने नबियों से बहुत बड़े बड़े मुतालबात करते थे। तो यहाँ पर इनका मुतालबा उन मुतालबात जैसा नहीं है। ये मुतालबा उस मुतालबे जैसा है जैसा कि हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा था, कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया कि रब्बी आरिनी कैफा तुहयिल मौता, क्या है मेरे रब तू मुझे दिखा दे। अरीनी यानी दिखा दे कि कैसे मुर्दों को जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि काला अवलम तुमिन, कि क्या तू ईमान नहीं लाता। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था बला वलाकिन लियत्मइन्ना कल्बी, ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। तो हवारियों का मुतालबा भी ऐसा ही था कि जो अल्लाह ताला पर वो ईमान लाए हैं उनकी उसकी मजीद तस्दीक हो जाए, यानी उनका दिल मुतमईन हो जाए। और फिर यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे ये कहा कि अल्लाह ताला से डरो और ऐसी बड़ी बड़ी बातें ना करो। और अभी हमने देखा ना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो असहाब अता किए गए, वो मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे सहाबा अता किए गए इसी तरह उनके असहाब थे। और वो ईमान वाले थे, लेकिन उनमें थोड़ा सा फर्क था। यानी थोड़ा सा फर्क क्या था कि हवारियों के दिल की तरफ वही की गई थी, लेकिन जो सहाबा थे वो खुद ईमान लेकर आए थे पूरे शऊर के साथ। क्योंकि हमने पिछली आयत में पढ़ा ना कि अल्लाह ताला ने हवारियों के दिल में डाला कि तुम ईमान लेकर आओ मुझ पर और मेरे रसूल पर। जबकि सहाबा के दिल में ऐसी यानी अल्लाह ताला की तरफ से तो था ही, जाहिर है उनकी तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से थी, लेकिन वो पूरे शऊर से सोच समझ के अल्लाह ताला की आयत को पढ़कर वो ईमान लेकर आए थे। और फिर ये है कि उन्होंने कोई मुतालबा नहीं किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने बगैर देखे वो ईमान लेकर आए थे और इस पर मुतमईन भी हो गए थे। किसी दलील का मुतालबा नहीं उन्होंने किया कि अगर आप ये दिखाएं तो हम आपको सच्चे मानेंगे। तो यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनसे फरमा रहे हैं कि अगर तुम मोमिन हो तो फिर यानी अल्लाह ताला से डरो। और इससे ये भी पता चलता है कि जो मोमिन है उसके लिए तकवा लाजमी है। तकवा जो है वो इंसान को मुतालबात से रोकता है, बगैर देखे ईमान लाने की तौफीक अता फरमाता है। जैसे है ये है कि यानी ईमान बिल गैब जो है ना वो तकवा की वजह से इंसान कर सकता है। और फिर एक और भी चीज़ है कि उनका जो मुतालबा था ना वो यानी ऐसा नहीं था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस वजह से कहा था कि तुमने कैसा गलत मुतालबा किया है, बल्कि ये मुतालबा इस वजह से था कि रिज्क तो वैसे ही हर एक को मिल रहा है, लेकिन ये है कि तुम अल्लाह ताला से बगैर सबब के रिज्क का मुतालबा कर रहे हो कि आसमान से रिज्क नाजिल हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो तुम ये इस तरह का जो मुतालबा है वो उस पर यानी मुस्तिर ना हो, इस तरह का मुतालबा ना करो। अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह ताला से डर जाओ। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ये कहा कि हमारा मुतालबा किस वजह से है। क़ालू, उन्होंने कहा नुरीदो, हम चाहते हैं अन नाकुला मिन्हा, कि हम इसमें से खाएं, व तत्मइन्ना कुलूबुना, और ताकि हमारे दिल मुतमईन हो जाएं, व नाअलमा, और हम जान लें, अन कद सदक्तना, कि आपने वाकई सच कहा, व नकूना अलैहा मिनश शाहिदीन, और हम इस पर गवाही देने वालों में से हो जाएं। अब हवारियों का जो कॉल है यहाँ पर, जो उनकी बात है, वो इस चीज़ की दलील है कि वो सरकश सरकश लोग नहीं थे, वो अपने नबी को तंग नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनका क्या था, ताकि हमारे दिल जो है वो मुतमईन हो जाए। और इसमें एक और बात भी है कि देखिए बनी इसराइल ने जैसे पहले भी खाने का मुतालबा किया ना, तो हमें ये भी पता चलता है कि हमारी कौम की तरह इस कौम का भी सबसे बड़ा मसला जो था वो खाना ही था। यानी पहले भी बनी इसराइल से जब उन्होंने खाने का मुतालबा किया, फिर उसके बाद जब उन्हें कहा गया कि इस शहर में दाखिल हो जाओ हित्तातुन कहते हुए कि अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ कर दे, और उन्होंने कहा हिंतातुन यानी गंदुम जिसको कहा जाता है,
تو یعنی ہر چیز میں ان کا کھانے کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جب منو سلوا نازل کیا، کچھ عرصہ اس کو کھایا، پھر اس سے بھی جو ہے وہ اکتا گئے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اور مطالبہ کیا کہ ہمارے اوپر یہ پیاز اور اس طرح کی چیزیں اور مسور اور یہ چیزیں، یعنی جو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کھانا پینا ہے نا وہ اس قوم کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اب انہوں نے کیا وجہ بتائی کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ تاکہ ہم اس میں سے کھائیں، ناکل منہا، ہم اس میں سے کھائیں، اور پھر وتطمئن قلوبنا، ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائیں، یعنی جو ہم ایمان لے کر آئے ہیں ہمارا دل ہمارے دل کے اندر وہ ایمان اتر جائے کہ واقعی ایسا ہی ہے، اور واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم جان لیں، تیسری بات یہ ہے کہ ہم جان لیں کہ آپ نے سچ کہا ہے، یعنی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید شامل ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور سچے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی اس دعا کے جواب میں جو ہے وہ مائدہ یا دسترخوان نازل کریں گے۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور پھر ہم کیا ہو جائیں، گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ کس چیز کی گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں؟ یعنی آپ کی سچائی کی گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں، کیونکہ گواہ وہ ہوتا ہے نا جو گواہی دیتا ہے، شاہد وہ ہوتا ہے جو گواہی دیتا ہے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تاکہ بعد کے لوگوں کو ہم بتانے کے لیے ہمارے پاس کوئی واضح دلیل ہو۔ کیونکہ اگر فرض کریں کوئی تبلیغ کرتا ہے، اس نے کسی سے سنا یا کسی بھی واقعے کے بارے میں اگر کوئی بتاتا ہے، تو جو سن کے بتائے گا اس کا جو ایک لیول ہوگا وہ اور ہوگا، اور اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے ایک دیکھی بھی چیز ہوگی تو اس کے بتانے کا لیول ہی کچھ اور ہوگا، کیونکہ اس کے اپنے دل میں یقین ہوگا نا، تو اس نے اپنا اس واقعے کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو دل میں بہت اچھی طرح سے یقین اتر جاتا ہے۔ تو یہی ہماری چاہتے تھے کہ ہم جان لیں کہ واقعی آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں، اور پھر ہم اس کی گواہی بھی دینے کے قابل ہو جائیں، پھر ایک حجت قائم ہو جائے گی، یعنی یہ انہوں نے کہا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو نشانی کا مطالبہ کیا تھا اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ روحانی اس میں غذا بھی ہو، یعنی ہمارا ایمان بھی جو ہے وہ اس کا لیول بڑھ جائے، اور پھر یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر بھی ہمارے لیے ایک نشانی ہو، ہماری جسمانی غذا بھی ہو۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، قال عیسی ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم ربنا، اے اللہ یا اے ہمارے پروردگار، انزل علینا، نازل کر ہم پر، مائدتن، ایک دسترخوان، من السماء، یا آسمان سے، تکون لنا عیدن، کہ جو ہمارے لیے عید کا دن ہو، اولنا و آخرنا، ہمارے یعنی پہلے والوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے، وہ آیتم من کا، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ورزقنا، اور تو ہم کو رزق عطا کر، وانت خیر الرازقین، اور تو سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، یا تو ہم دعا مانگتے ہیں اللہم کہہ کر، یا ہم ربنا کہہ کر دعا مانگتے ہیں، دونوں میں سے ایک ہی ورڈ یوز کرتے ہیں نہ کسی دعا میں۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اللہم ربنا، یعنی یہ اپنے سامنے والوں کو بھی ایک طرح سے ظاہر کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ قیامت کے دن جب اس دعا کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں نا، تو یہ بھی فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھی پتا تھا، یعنی جس کو تم خدا مانتے تھے اس کو بھی پتا تھا کہ اس کا خدا کوئی اور ہے، وہ دعائیں بھی جو ہے وہ کسی اور سے کرتے ہیں، یعنی دنیا میں وہ جانتے تھے اور آخرت میں بھی گواہی دیں گے کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، اور دنیا میں بھی اس چیز کی وہ گواہی دیتے تھے، یعنی انہوں نے اپنی طاقت سے معجزہ لانے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ربنا انزل علینا، اور دیکھیں الفاظ بھی وہی ہیں جو حواریوں نے کہے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ انزل علینا مائدۃ من السماء، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی الفاظ میں دعا کی کہ جو حواریوں نے کہے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ عید کا دن کیوں ہو، کہ خوشی کا دن ہو، یعنی عید ہوتی ہے نا کہ جیسے بار بار ہم اس کو منائیں، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا معجزہ نازل فرمائیں کہ جو ہمیشہ یاد رکھا جائے، ہم اس کی خوشی منائیں۔ اور اولنا، یعنی وہ جنریشن جس کے سامنے یہ معجزہ ظاہر ہوگا، وہ آخرنا، اور بعد کی جنریشنز، یعنی دونوں طرح کے لوگوں کے لیے ایک معجزہ یا ایک عید یا خوشی کا دن بن جائے، وہ آیتم من کا، اور آپ کی قدرت کی نشانی ہو جائے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں، تمام انبیاء وہ خود مختار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے معجزے لے کر آتے ہیں، اور پھر جب بھی کوئی قوم مطالبہ کرتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر رزق عطا فرما، یعنی اس میں مائدہ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے دنیاوی مصلحت بھی ہو اور اس میں دینی مصلحت بھی ہو، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور آپ سب سے بہتر رزق عطا کرنے والے ہیں۔ اور پھر یہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انتہائی ادب کا اظہار ہے اس میں، ان کی عاجزی جھلک رہی ہے، اور پھر یہ کہ ان کی معرفت کا اظہار ہو رہا ہے، وہ اس چیز کو خود بھی یعنی اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور لوگوں کو بھی اس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہم نے یعنی یہ تھا نا حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے میں بھی پڑھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی یعنی ان کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دی تھی نا کہ بڑھاپے میں اولاد کی، تو حضرت زکریا علیہ السلام بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی جو تھی وہ بھی بانجھ تھی،
تو انہوں نے کیا کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بیٹے کی بشارت دی تو اس وقت انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے کہا کہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں، یعنی وہ آیتن کوئی نشانی ہو ایسی کہ مجھے پتہ چل جائے کہ واقعی ایسا ہونے والا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک تھا، بلکہ وہی بات لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اب یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اپنی قوم کو ڈرایا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے یعنی ایک دعا کی کہ آپ نشانی نازل کر دیں تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں اور ایمان پر یہ پختہ ہو جائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس دعا کا جو ہے وہ کیا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال اللہ انی منزلها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یقیناً نازل کرنے والا ہوں علیکم تم پر، یعنی اس قرآن کو نازل کرنے والا ہوں، فمن یکفر بعد منکم، تو اس کے بعد جو بھی کوئی کفر کرے گا یا ناشکری کرے گا، فانی اعذبہ، تو میں یقیناً اس کو عذاب دوں گا، عذاباً ایسا عذاب، لا اعذبہ احد من العالمین، کہ میں نے جہانوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں کیا فرمایا کہ میں لوگوں پر یہ خوان نازل کر تو دوں گا ان کے مطالبے پر، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا، کسی نے ناشکری کی، تو پھر میں ایسا عذاب دوں گا کہ اس سے پہلے جہان والوں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اور یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی شدید اس کی وعید کیوں ہے، اتنے عذاب کا یہاں پر وعدہ کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں تنبیہ کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خود مطالبہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وعدے کیے تھے کہ اگر یہ نازل ہو گیا تو پھر یہ تو ہمارے لیے عید ہو جائے گی، ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا، ہمارے دل کو پکا یقین آ جائے گا، آپ کے سچا ہونے کا یقین آ جائے گا، ہم گواہ بن جائیں گے، دوسروں کو گواہی دیں گے۔ کتنے وعدے انہوں نے کیے اس قرآن کو نازل کرنے سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اگر کسی نے کیا تو پھر اس کو وعدہ خلافی کی سخت سزا دی جائے گی۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ ایک چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک یہ بھی شو کری ہے ناراضگی، کیونکہ رزق دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کے پردے سے رزق دیتے ہیں، اپنی پوری جو ہے مخلوق اس کو رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اگر ہم زمین میں دیکھیں تو زمین میں جو ایک دانہ اگتا ہے، ایک پھل اگتا ہے، تو وہ کس کا رزق ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے غیب کے پردے کو ہٹا کے، اسباب کے پردے کو ہٹا کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم آسمان سے اترتا ہوا دیکھیں۔ تو یعنی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ایک چیز کا انہوں نے مطالبہ کر دیا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسے یہاں پر کہا گیا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہلے بھی ڈرایا تھا کہ اتقوا اللہ، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے بعد میں ناشکری کی تو پھر یہ ہے کہ میرا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اور یہاں پر یعنی ایک چیز یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس چیز میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ جو تھا نا وہ نازل ہوا تھا یا نہیں نازل ہوا تھا، کیونکہ بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ نہیں نازل کیا گیا تھا، جب اتنی سخت وعید آئی تھی کہ ایسا عذاب دیا جائے گا کہ جہان والوں میں کسی کو نہیں دیا گیا ہوگا، تو یہ ڈر گئے تھے اور انہوں نے پھر اپنا مطالبہ جو تھا وہ واپس لے لیا تھا۔ لیکن اس کی کوئی ایسی کوئی خاص مطلب واضح دلیل نہیں ہے۔ اور دوسرا گروہ کیا کہتا ہے کہ اترا تھا، لیکن انہوں نے وہی کیا کہ جو بنی اسرائیل کی روایت تھی، یعنی انہوں نے انکار کر دیا اور پھر انہیں بندر اور خنزیر وغیرہ بنا دیا گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک اور بھی روایت میں آتا ہے کہ جو آسمان سے اترا تھا نا دسترخوان، اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور انہیں کیا حکم دیا گیا تھا کہ نہ تو تم اس میں خیانت کرو گے اور نہ ہی کل کے لیے ذخیرہ کرو گے۔ لیکن اس قوم نے وہی کیا کہ جو ہمیشہ سے کرتی آئی ہے، انہوں نے اس میں خیانت بھی کی اور کل کے لیے بچا کے بھی رکھ لیتے تھے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ اسرائیلی روایات سے ملتی ہیں۔ اور اسرائیلی روایات کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو یکسر جو ہے وہ مسترد کر دو، بلکہ یہ کہا گیا کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، یعنی بنی اسرائیل کی جو روایات ہیں ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم ان کی نہ تو تصدیق کریں گے نہ ہی تکذیب کریں گے، یعنی نہ تو ہم ان کو سچا مانیں گے اور نہ ہی جھوٹا کہیں گے۔ جیسے پرانی آسمانی کتابوں کے بارے میں حکم ہے نا کہ اگر وہ ہمارے سامنے یعنی ان کا کوئی بھی حکم آتا ہے تو ہم اس کی تصدیق بھی نہیں کریں گے، تکذیب بھی نہیں کریں گے، صرف ایمان لے کے آئیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں۔ لیکن جو اس کا کنٹینٹ ہے نا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کتنا کنٹینٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، کتنا لوگوں نے ملا لیا۔ تو یہ جو سارا ہے نا دسترخوان کے بارے میں کنٹینٹ،
یہ سارا اسرائیلی روایات سے ملتا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں ایسا کوئی کوئی بہت واضح ہمیں دلیل نہیں ملتی کہ واقعی نازل ہوا تھا یا نہیں نازل ہوا تھا۔ اور جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں تو بہت زیادہ اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں کہ ایک ایسا دسترخوان تھا کہ اس میں 7 لیئرز تھیں، ایک میں پنیر تھا، ایک میں گوشت، ایک میں روٹی، اور یہ سب چیزیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں اب ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایک حتمی طور پر ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن سے ہمیں ایسا نہیں ملتا۔ اور پھر یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بلا شبہ بڑا سخت ہے۔ یعنی اتنا بڑا مطالبہ اگر انہوں نے کر دیا، اس کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہ لائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وعدہ بہت سخت ہے۔ کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بدترین عذاب 3 قسم کے لوگوں کو ہوگا۔ نمبر 1 جو ہے ان میں سے منافق ہیں، نمبر 2 پہ ہے معاہدہ آسمانی کا انکار کرنے والوں کو، یعنی اس معاہدہ کو کے آنے کے بعد بھی انکار کرنے والوں کو سخت ترین عذاب ہوگا، اور فرعونیوں کو۔ اور پھر ایک اور بھی ہمیں اپنی سیرت کے واقعات سے ملتا ہے کہ قریش نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی مطالبہ کیا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ میں سے بہت سے لوگوں کو اس واقعے کا پتہ بھی ہو کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ صفا پہاڑ کو ہمارے لیے سونے کا بنا دے، ہے نا، کوہ صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں، یعنی ان کو سونے کا بنا دیں۔ اگر یہ سونے کا بن جائے گا تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا واقعی ایمان لے آؤ گے، یعنی سچا وعدہ ہے؟ انہوں نے کہا بالکل سچا وعدہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہایت پختہ اور بالکل سچا وعدہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دعا کی کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کے کہنے پر ان کے مطالبے پر دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی۔ تو اسی وقت سیدنا جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر چاہتے ہیں تو میں کوہ صفا کا سونے کا بنا دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اگر ان لوگوں نے کفر کیا تو میں انہیں وہ عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دیا ہو۔ لیکن اگر یعنی یہ مطالبہ نہ کریں تو پھر میں ان پر توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یا اللہ معاف فرما، یعنی توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھول دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مطالبہ تھا کوہ صفا کو سونے کا بنانے کا، آپ نے فرمایا کہ وہ پورا نہ کریں، بلکہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھلا رہنے دیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کو جانتے تھے کہ یہ پہلی قوموں کی طرح ہی کریں گے، جب تک یہ معجزہ ظاہر ہو بھی جائے گا، کوہ صفا کو سونے کا بنا بھی دیا جائے گا، لیکن یہ پھر بھی انکار کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب نازل ہوگا کہ جو اس سے پہلے کسی کو نازل نہیں کیا گیا۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبے کو واپس لے لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی یہ جو ایک ان کا مطالبہ ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ایک شدید ایک وعید ہے، یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ پھر اگر کوئی انسان یہ کہے نا کہ مجھے یہ چیز ایسے معجزہ ظاہر کر دیا جائے یا کوئی چیز سامنے دکھا دی جائے، تو پھر وہ انسان کا امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ انسان کا امتحان تو یہی ہے نا کہ پیغمبر کی زبان سے سن کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پڑھ کر ایمان لے کر آئے، لیکن جب غیب کا پردہ ہی ہٹ گیا تو امتحان ہی ختم ہو گیا۔ اور پھر اگر کوئی انسان کہے کہ اگر مجھے سب کچھ سامنے نظر آئے گا تو میں ایمان لے کر آؤں گا، جیسے بنی اسرائیل نے بھی کہا تھا، کبھی یہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو ہم خود دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو لیکن جب کسی نے دیکھ ہی لیا، اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا، فرشتوں کو دیکھ لیا، اس کے سامنے سے غیب کا پردہ ہٹ گیا، تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ اس کی وہ ویلیو نہیں ہوگی جو ایمان بالغیب والوں کی ہوگی۔ کیونکہ قیامت کے دن تو مشرکین جو ہے، منکر ہیں، یہ سب لوگ بھی جو ہے ایمان لانے پر مجبور ہوں گے، کیونکہ اس دن تو سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ تو اسی طرح اس مطالبے کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت عذاب کی وعید دی کہ پھر تو تمہارا امتحان ہی ختم ہو گیا جب سبب کا پردہ ہٹ گیا۔ تو پھر اس وجہ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق نہیں ہے، لیکن اگر پورا کر دیا گیا تو پھر تمہیں بہت زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور یہاں پر کفر کرنے والوں کو عذاب الہی کا خوف بھی دلایا گیا ہے۔ اور ایک جگہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ابو جہل اور حضرت عمر اور ابو جہل کا ایمان برابر ہوگا، کیونکہ ایک تو بغیر دیکھے جو ایمان لے کر آئے تھے، لیکن دوسرا بھی اس دن ایمان لے آئے گا، اور اتنا زیادہ اس کا ایمان کا لیول ہوگا لیکن وہ ایمان کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہ ساری گفتگو ایسی ہے کہ جو حشر کے میدان میں ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگلی جو آیات ہے نا اس میں بھی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اس کے بعد بھی جو ہے نا یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ابھی جاری ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اور یہاں پر یہ جو ہے ان کا
جو مطالبہ تھا خوان کا قصہ یہ کمپلیٹ ہو گیا، اور اسی کے بارے میں اس صورت کا نام ہے۔ تو انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے۔ کل امید ہے کہ ہمارا یہ سورہ مائدہ کمپلیٹ ہو جائے گی، تو نہیں تو پرسوں انشاءاللہ ضرور ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ یہ والا رکوع بھی ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔